دو چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان اختیار کرے تو دنیا اور آخرت میں ہر بلائی اس کو نصیب ہوتی ہے اور ہر شر سے اور برائی سے اللہ جل شانہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک ہے فکر آخرت اور ایک ہے اپنے خطاؤں اور گناہوں پر رونا۔ دو چیزیں انسان اختیار کرے تو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازتا ہے اور شر سے فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آج کل بھی فتنوں کا دور ہے، آنے والے وقت میں تو مزید فتنے پیدا ہوں گے۔ ان فتنوں سے بچاؤ اور برزخ کے شر اور عذاب سے حفاظت، آخرت کے عذاب سے، قہر خداوندی سے حفاظت، وہ ان دو چیزوں سے نصیب ہوتی ہے۔ ایک ہے فکر آخرت اور ایک ہے اپنی خطاؤں پر رونا۔ آخرت کی فکر، یہ آپ حضرات مجلس کے اندر ذکر سے پہلے کچھ اشعار سنتے ہیں، کبھی کبھی وہ اشعار کہے جاتے ہیں: فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ہم نے پہلی مرتبہ یہ سنا تھا بہت پہلے، پھر کسی جگہ کتاب کے اندر بھی دیکھا یہ اشعار۔ تو فکر عقبہ، آخرت کی فکر، ایک ہے دنیا کی فکر اور ایک ہے آخرت کی فکر۔ آخرت کی فکر جو شرور، آفات، فتنے، مصیبتیں ہیں، اس کا علاج ہے فکر آخرت، فکر دنیا نہیں۔ فکر دنیا سے فتنے مزید آتے ہیں۔ آخرت کی فکر یہ ہے کہ انسان جہنم کے بارے میں سوچے اور اس سے نجات کے بارے میں سوچے، جنت کے بارے میں سوچے، اس کی نعمتیں سوچے اور اس میں داخلے کے بارے میں سوچے، کس طریقے سے داخلہ ملے گا، جہنم سے نجات کس طرح ہوگی، اللہ جل شانہ کے سامنے پیشی کے بارے میں سوچے اور اس مشکل سے جو انتہائی مشکل گھڑی ہوگی اس سے نکلنے کے بارے میں سوچے، سرخ روئی کے بارے میں سوچے، میزان کے بارے میں سوچے جس سے اعمال تولے جائیں گے، اور اپنے حسنات اور نیکیوں کے بارے میں سوچے کہ کیا میری نیکی اتنی ہے جس سے میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور میں جیت جاؤں گا۔ پل صراط کے بارے میں سوچے اور اس کے اوپر سے گزرنے کے بارے میں سوچے جس کے نیچے جہنم ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے علی متن جہنم، پل صراط جہنم کی پیٹھ کے اوپر ہے۔ جس طریقے سے دریا کے اوپر پل ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ کسی جگہ آدمی کا سر چکرائے یا پل ٹوٹا ہوا ہو یا کسی نے دھکا دیا تو نیچے دریا کے اندر گر جائے گا، اس طریقے سے پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اور وہاں کسی کے دھکے دینے سے اور سر چکرانے سے آدمی نہیں گرے گا، وہاں گرے گا معصیات اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس کی معصیتیں اس کو آگے جانے نہیں دیں گی، اس کو پکڑ کر جہنم میں دھکیلا جائے۔ پل صراط کے بارے میں سوچے۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر پھر وہاں کے جو مشکلات ہیں اس کے حل کے بارے میں سوچے، نماز کے بارے میں سوچے، روزے کے بارے میں سوچے، زکوٰۃ کے بارے میں سوچے، اللہ جل شانہ کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سوچے، اللہ کے حقوق میں جو تلافی ہوتی، جو نقصان ہوتا ہے، جو تلفی ہوتی ہے، جو ضائع کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سوچے، اللہ کی مخلوق کے حقوق جو انسان سے ضائع ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچے۔ کسی نے امانت رکھی ہے، اس کی امانت کی ادائیگی کے بارے میں سوچے۔ کسی کی زمین غصب کر لی ہے، اس کے بارے میں سوچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین غصب کر لی ہوگی تو کل قیامت میں وہ 70 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے اور پھر یہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کا تماشا کریں گے کہ یہ کیا ہوا اس شخص کو۔ یہ وہ شخص ہوگا جس نے ناجائز کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس کے بارے میں سوچے کہ میرے پاس کسی کا حق تو نہیں ہے، اس کی ادائیگی کے بارے میں سوچے۔ میرے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے جو مجھ سے نہیں مانگ سکا، اس کی ادائیگی کے بارے میں سوچے۔ میرے پاس کسی نے امانت تو نہیں رکھوایا، اس کی ادائیگی کے بارے میں سوچے۔
میرے اوپر میرے بیوی کے حقوق، میرے بچوں کے حقوق، میری بچیوں کے حقوق، میرے بہنوں کے حقوق، میرے والدین کے حقوق تو نہیں ہیں، اس کی ادائیگی کے بارے میں سوچ۔ یہاں پر اچھے خاصے لوگ، دیندار طبقہ، دوسروں کی حقوق کی تلفی میں مبتلا ہے، اور اس کے لیے بڑی کوشش بھی لگائی جاتی ہیں، زوریں بھی لگائی جاتی ہیں، کسی طریقے سے یہ حق میرے پاس آ جائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں فکر آخرت کے اندر آتی ہے۔ میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، اس کے بارے میں سوچے، اور جا کر اس کو کہے کہ یا تو مجھے معاف کرو، اگر معاف نہیں کرتے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ اللہ جل شانہ سے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اللہ پاک سے صرف یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کرے، اور انسان سے معافی مانگی جائے۔ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر اپنے آپ کو پیش کیا جائے کہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ آخرت کا بدلہ اس کا جو دیا جاتا ہے وہ انتہائی سخت ہے، وہ اس کے اعمال اس میں جائیں گے، اس کی نمازیں جائے گی، اس کے روزے جائیں گے، اس کی تلاوت جائے گی، اس کا ذکر و اذکار جائے گا، اس کی تسبیحات جائے گی، اور اس کے حج و عمرے اور طوافیں جائے گی۔ یہ سارا کا سارا خالی میدان رہ جائے گا اس کے سامنے، اس لیے کہ حقوق اس کے اوپر تھے اور اس نے ادائیگی کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت تھوڑی دیر پہلے ممبر کے اوپر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ جس کا بدلہ میرے اوپر ہے وہ آ کر مجھ سے وصول کرے، میرا جس کے اوپر بدلہ ہے وہ بھی مجھے دے دے، اور میرے اوپر جس کا بدلہ ہے وہ کھڑا ہو کر مجھ سے وصول کرے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے 3 درہم آپ کے پاس ہیں، آپ نے کسی کو قرض دینے تھے، میں کھڑا تھا، مجھ سے وصول کیے، آپ نے اس شخص کو دیے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ارشاد فرمایا کہ اس کو دے دو۔ اور کسی نے کہا کہ میرے اوپر حق ہے یا رسول اللہ، یہ لے لیں، آپ اس کو جمع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصول کریں اس کو، صحابی کو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ضرب لگائی تھی، مجھے مارا تھا، اور یہاں کوک کے اندر مارا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدلہ لے لو، معاف کرو۔ اس نے کہا میں بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، بدلہ لے لو۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تھی، مرض الوفات، بخار آتے تھے، بخار کے اوپر بخار، شدید درد میں مبتلا ہوتے تھے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو اجازت دی بدلہ لینے کی، اور حق بھی وہ ہے کہ جس کا تعلق مار پیٹ سے۔ اللہ کا رسول سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر، اس کو تو بری نگاہ سے دیکھنا بھی انسان کی ہلاکت کا باعث ہے، لیکن یہ ہے عدل کا معاملہ، بدلہ لینا ہے، اب کس طریقے سے یہ شخص لے گا، اور اس نے یہ جسارت اور جرت کیوں کی؟ چنانچہ وہ شخص کھڑا ہوا، سارے صحابہ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا جسم اس وقت ننگا تھا جب آپ نے مجھے مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کا کپڑا اٹھایا اور اس جگہ کو ننگا کر کے اس سے کہا کہ بدلہ لے لو۔ وہ چمٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیتا رہا بجائے مارنے کے، اور پھر ہٹ گیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا بدلہ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، دنیا کے اندر انسان پرایا حق ادا کیے بغیر جائے گا تو وہ حق اس کے سر پہ ہوگا اور کل اس سے وصول کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ ایک شخص مدینہ منورہ میں بیمار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ بوڑھے تھے، انتہائی نحیف اور کمزور ہو گئے تھے۔ حدیث مبارک میں اور روایت میں آتا ہے اس طرح جس طریقے سے چوزا ہوتا ہے، یعنی مرغی کا بچہ، اتنا کمزور ہو گیا تھا وہ شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بیماری میں کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو نے آخرت کے اندر میرے لیے جو عذاب رکھے ہیں وہ دنیا میں مجھ سے لے لے تاکہ آخرت میں میرا کھاتا صاف ہو جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوراً صلی اللہ العافیہ، صلی اللہ العافیہ، تو نے تو بلائیں مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر۔ اللہ جل شانہ کسی سے بدلہ لینے کا محتاج نہیں ہے، بندہ محتاج ہے۔ آپ کے اوپر کسی کے پیسے ہیں تو وہ دوسرا شخص پیسوں کا محتاج ہے۔ آپ کے پاس کسی کی زمین ہے، وہ زمین کا محتاج ہے۔ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے، وہ اس امانت کے وصول کرنے کا محتاج ہے۔ اللہ جل شانہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ تو ہر اعتبار سے کامل ہیں، اس سے معافی مانگنی چاہیے بس۔ تو پہلی بات یہ کہ انسان آخرت کے بارے میں سوچے، دنیا کی فکر نہیں۔ میری تعلیم کا کیا بنے گا جب لڑکا ہے، میری نوکری کا کیا بنے گا جب تعلیم مکمل کی، اور میری شادی کا کیا بنے گا جب نوکری مل گئی، گھر بار اور مکان کا کیا بنے گا، پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، ایک دکان ہے، دوسری دکان، دو دکانیں ہیں، تیسری دکان، ایک کاروبار ہے، دوسرا کاروبار۔ یہ سارے کے سارے دنیا کے افکار ہیں، دنیا کی فکریں ہیں۔ آخرت کی فکر، دنیا پر آخرت کی فکر کو ترجیح دینی چاہیے۔ دوسری چیز ہے جب انسان آخرت کی فکر کرے گا، آخرت کی فکر، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ فکر ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے آدمی حشاش بشاش ہو، یہ سوچ اور فکر ہو میں روزے کس طریقے سے رکھوں گا، میری ترتیب کیا ہے، کھانے کی ترتیب میری کیا ہے، تاکہ میری بیماری میں اضافہ نہ ہو، کم ہو، اور اس کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابھی سے اس کی مشق کرنا شروع کرے، یہ ہے فکر آخرت۔ صحابہ کرام یہی چیز کرتے تھے۔ دوسری چیز اپنی خطا اور گناہوں کے اوپر رونا، یہ ایسا بہترین اور مؤثر علاج ہے کہ جس شر سے بھی آپ بچنا چاہیں اپنے خطاؤں کے اوپر روئے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر صحابہ کرام کو جو نصائح فرمائیں، اس میں ارشاد فرمایا ابکی علی خطیتک ولیسعک بیتک، ابکی علی خطیتک، اپنے خطاؤں پر رو، اور لفظ استعمال کیا خطیہ۔ خطا وہ چھوٹے گناہ کو بھی کہتے ہیں اور بڑے گناہ کو بھی کہتے ہیں۔ آج کل اتنی جسارت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، بعض بھائی یوں کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ تو ہے، کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی حرج اور پرواہ کیے اس پر جو ہے وہ دھڑلے سے پڑھتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اپنے خطا کے اوپر رو، اور خطیہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب کو شامل ہے، اور خطیہ اس کو بھی شامل ہے جو گناہ نہیں ہے۔ مومنوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں عام ضابطے میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس شخصیت کے خلاف ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے جن کمالات سے نوازا ہے اس کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے سنا ہوگا حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام جو نیک لوگ ہیں، عام مسلمان، ان کی نیکیاں کبھی مقربین جو اللہ کے بہت زیادہ قریب بندے ہیں ان کی سیئات ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے نقل کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میرا بیٹا ہلاک ہوا، میرا بیٹا تو میرے خاندان میں سے تھا، میرا خاندان میں سے تھا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اللہ پاک نے فرمایا اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں مت بن، جاہلوں میں مت بن۔ جاہل وہ جو دین سے دور ہیں، جاہل وہ جو خطا کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک نے جیسے ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 300 سال روئے ہیں، 300 سال، عمر ان کی تقریباً 1200 سال تھی، 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، 300 سال مسلسل روئے، چہرے کے اندر جھریاں پڑ گئی، روتے رہے میں نے یہ خطا کیوں کی، میں نے اللہ جل شانہ کو یہ کیوں کہا کہ اللہ میرا بیٹا، اور اللہ پاک نے مجھے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب مت جا، درخت کے قریب گئے، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا۔
اس پر روئے، زمین میں جب اللہ جل شانہ نے اتارا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، مسلسل 1 ہفتہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے روتے رہے، جہاں اترے وہاں پر روتے رہے۔ بعض حضرات نے تو کہا ہے کہ ندیاں بہہ گئی ان کے رونے سے۔ آدم کے اولاد ساری کی ساری جتنا روئے تو آدم علیہ السلام جتنا روئے ہیں اس تک ان کے آنسو نہیں پہنچ سکتے، اتنا روئے ہیں اللہ جل شانہ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل، افضل البشر، آپ جیسا تقوی میں، للہیت میں، قرب خداوندی میں، اعمال صالحہ میں جو دوسروں کے لیے نمونہ ہو، کون بن سکتا ہے آپ جیسا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے مقرب اور وہی لاتے تھے انبیاء کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رونے کا سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں آپ نہیں رو رہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو جب سے جہنم اللہ پاک نے بنائی ہے اس وقت سے میں مسلسل روتا ہوں، اور روتا اس لیے آپ اندازہ لگائیں جبریل علیہ السلام فرشتہ ہے، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے، اور جہنم میں جانے کا سبب انسان کی معصیت اور گناہ ہوتے۔ جبریل علیہ السلام رو رہے ہیں اور یہ کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ پاک نے جہنم بنائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جل شانہ کا حکم میرے بارے میں یہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں ڈال لو۔ اس خوف سے، اس ڈر سے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ کسی پیغمبر کو، پھر صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ حضرات روتے تھے، رات کو اٹھ کر روتے تھے، اور چہرے کے اوپر بعض حضرات کی نشانیاں بن گئی تھی رونے کی وجہ سے، خوبصورت چہرے کے اوپر نشانیاں، کالے داغ پڑ گئے تھے رونے کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ابکی علی خطیئتک، اپنے خطاؤں پر رو، یہ علاج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس ابن شماس، ان کا واقعہ مجھے یاد آیا، وہ میں سناتا ہوں اسی مناسبت سے۔ حضرت ثابت بن قیس ابن شماس انصاری صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کو خطیب و رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بعض کاموں سے مشہور تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو شاعر و رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شعر نہیں پڑھتے تھے، لیکن مشرکین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور مذمت اشعار میں بیان کرتے تھے تو اس کے جواب دینے کے لیے مختلف صحابہ تھے، جس میں پیش حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ اس طریقے سے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہیں۔ خطابت میں ایسے مشہور تھے کہ کتابوں نے لکھا ہے کہ 6 گھنٹے مسلسل یہ عربی کے اندر تقریر کرتے تھے، اور ایک لفظ ان کی پوری تقریر میں مکرر نہیں آتا تھا دوبارہ۔ یہ تو ایک اس سے اندازہ لگائیں کہ عربی زبان کتنی وسیع ہے کہ ایک لفظ 6 گھنٹے میں دوبارہ نہ آئے، اور دوسری یہ کہ اللہ جل شانہ نے خطابت کے اندر ان کو کس طریقے سے ملک عطا فرمایا تھا۔ یہ ثابت بن قیس ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، دجال نے، جو جھوٹا تھا، اللہ کا پیغمبر نہیں تھا، کافر تھا، اور اس نے کہا میں پیغمبر ہوں۔ بظاہر لباس اس نے مسلمانوں کا پہنا تھا اور لوگ اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا میں آیا تھا، جب کا ظاہر نہیں ہوا تھا اچھی طرح، تو اس نے کہا کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ ثابت یہ مسیلمہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے گیا کہ یہ کیا کہنے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ حکومت کر رہے ہیں آدھا مجھے دے دیں اور آدھا آپ لے لیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تیرے بعد یہ حکومت مجھے مل جائے، وصیت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حکومت کے لیے تو نہیں آئے تھے، آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ البتہ نبوت کے ضمن میں جو چیزیں آتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے بھی کرتے تھے، آپ اپنی امت کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔
چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ کے اندر چڑی دیکھ رہے ہو کھجور کی، یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، تم تو زمین اور حکومت کا کہہ رہے ہو۔ اور پھر جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کی طرف پیٹ کیا اور فرمایا یہ میرے ساتھ ثابت ابن قیس ہیں، یہ آپ کو مزید جواب دے گا۔ اور حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جواب دو۔ پھر اس نے خوب اس کی رگڑائی کی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے بولنے کا ملک عطا فرمایا تھا ثابت ابن قیس کو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں دیکھا تو ثابت ابن قیس غائب، موجود نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہا۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے اس کی خبر لا دے کہ وہ کہاں ہے، بیمار ہے، کہیں گیا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کی فکر تھی، اور یہ بھی فکر آخرت ہے۔ اپنے ساتھیوں کی فکر کرنا یہ فکر آخرت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، مسجد کی فکر، مدرسے کی فکر، اور ادارے کے بڑے کی ادارے کے بارے میں فکر، ساتھیوں کے بارے میں فکر، یہ فکر آخرت ہے۔ پڑوسی کے بارے میں فکر، ہمارا پڑوسی نہیں ہے، کہاں چلا گیا ہے، یہ فکر آخرت ہے۔ اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کے خوشنودی اور رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ فقراء کے بارے میں فکر، بیواؤں کے بارے میں فکر، یتامہ کے بارے میں فکر، یہ سب فکر آخرت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندے کو کھڑا کر دے گا اللہ پاک قیامت میں، اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میرے پوچھا نہیں۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ پر بیماری تو نہیں آتی، آپ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تیرے پڑوس میں فلاں شخص بیمار تھا، تو اگر اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے وہیں پاتے، میں راضی ہو جاتا۔ تو یہ فکر آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہا، کوئی ہے جو اس کی خبر لا دے؟ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ گیا اور سیدھا سب سے پہلے اس کے گھر چلا گیا۔ گھر میں دیکھا تو وہ گھر میں بیٹھا ہے زمین کے اوپر، اور اپنے گھٹنوں کے درمیان اس نے سر نیچے کیے ہوئے اور رو رہا۔ اس صحابی نے پوچھا ما شانک، کیا ہے تیری حالت، کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا شرن، بہت بری حالت ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا بری حالت ہے؟ اس نے کہا فی النار، میں تو آگ میں چلا گیا۔ اس نے وجہ پوچھی کیسے آگ میں چلے گئے؟ انہوں نے کہا ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا اور میری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر ہو گئی تھی، یعنی آپ کی آواز سے میری آواز زیادہ تیز تھی۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تَرْفُعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تم اللہ کے رسول کی آواز پر آواز مت اٹھاؤ، کہیں تو ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حبتی کا مطلب ہے کہ بالکل ختم ہو جائے۔ اب تو میرے اعمال ضائع ہو گئے تو میں جہنم میری جگہ ہے، اسی پر میں رو رہا ہوں۔ یہ ہے فکر آخرت۔ اپنے گناہوں کی فکر کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ فکر آخرت، اور گناہوں کے اوپر رونا ہے، رو رہے ہیں مسلسل، شرم کے مارے منہ نہیں دکھانے کے قابل، حالانکہ گناہ کیا ہوا ہے صرف یہی کہ اس کی آواز اٹھ گئی تھی۔ اور یہ یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ پاک نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، تو یہ گناہ کبیرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز اٹھائی۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جری شخصیت اور سارے صحابہ، وہ جب بولتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اتنی آہستہ بولتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل ان کی بات کو سمجھ پاتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آہستہ اس لیے بولتے تھے کہ قرآن پاک نے منع فرمایا۔ چنانچہ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کی حالت تو یہ ہے، اس طریقے سے پوری کارگزاری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ جاؤ اور اس کو خوشخبری سناؤ کہ تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے، انت من اہل الجنہ، تو جنتیوں میں سے ہے، یعنی اللہ کا رسول تجھ سے راضی اور خوش ہے۔ جیسے ہی وہ خوشخبری لے کر آیا، اس کے بعد ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے راستے بھی کھولتا ہے۔
دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس زبان سے ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہے گناہوں پر رونا، خطاؤں کے اوپر رونا۔ یہی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کا واقعہ عجیب ہے، بخاری شریف کے اندر بھی واقعہ ذکر ہے، دوسرے احادیث کی کتابوں کے اندر ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کی دور خلافت میں یمامہ کے اندر جنگ تھا، جو مشہور جنگ حرب یمامہ، اور وہ کس کے درمیان تھا؟ جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا، مسیلمہ کذاب، جو جھوٹا تھا، مدعی نبوت تھا، اس کا لشکر تھا بڑا، اس علاقے کے یعنی سعودی عرب، جس کو آج کل سعودی عرب کہتے ہیں، جزیرۃ العرب کا شرقی کنارہ جو خلیج فارس پر واقع ہے، یہ کنارہ تقریباً اکثر علاقہ اس کا یہ اس کی لپیٹ میں تھا، اس کا لشکر تھا، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کچے لوگ تھے، بظاہر مسلمان تھے، وہ بھی اس طرف پھر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کی بیخونی کے لیے لشکر تیار کیا اور اس کا امیر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مقرر کیا۔ یہ لشکر گیا اور ان سے لڑا، اس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ مارا گیا، اور مسیلمہ کذاب اس میں قتل ہوا، جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، کذاب تھا۔ اس میں ثابت ابن قیس ابن شماس بھی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسلمان تھوڑے سے میدان سے ہٹ گئے ہیں، میدان خالی ہے، سامنے دشمن کا لشکر نظر آ رہا ہے۔ ثابت ابن قیس ابن شماس کے قریب تھا میں دیکھ رہا ہوں تو وہ حنوت لگا رہے ہیں اپنے جسم کے اوپر۔ حنوت ایک قسم کی خوشبو جو عرب بناتے تھے، جس طرح ہم عطر استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایک مخلوط سی مخلط سی خوشبو ہوتی تھی، اس کو جسم کے اوپر لگاتے۔ وہ حنوت لگا رہے ہیں، اور کس لیے لگا رہے ہیں؟ صحابہ کرام عجیب تھے، فکر آخرت اتنی غالب ہے کہ یہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ میں ابھی شہید ہو جاؤں گا اس جنگ کے اندر، تو کم از کم پہلے سے اپنے اوپر خوشبو لگا رہا ہوں، اس لیے کہ میت کے اوپر بعض میں جب لگائی جاتی ہے تو میں پہلے لگاؤں، کوئی لگانے والا ہوگا یا نہیں، اس لیے کہ یہ جنگ ہے، تو خوشبو اپنے آپ پر یہ پڑ لی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پوری کھلی ہوئی تھی، اس پر بھی لگا رہے ہیں، جسم کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عمر میں کافی بڑے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا عام اچھا آپ دیکھ نہیں رہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ما ہکذا نفعل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس طرح نہیں کر رہے تھے۔ بئس ما عودتم اقرانکم وانفسکم، بڑی بدترین عادت تم نے اپنے آپ کو بھی ڈلوائی ہے اور لوگوں کو بھی وہ ڈلوائی، عادت بنائی۔ یہ عادت ہماری نہیں تھی، ہم میدان میں ثابت قدم رہتے تھے، یہ لوگ جو ادھر ادھر ہو گئے ہیں یہ اب نہیں۔ چونکہ اس وقت صحابہ کرام کے علاوہ اور بھی لوگ لشکر میں آ گئے تھے، اور لشکر جنگ کے دوران مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے تو بہت سارے پھر پیچھے چلے جاتے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا اور تلوار لی اور دشمن کے قریب گئے اور لڑ رہے تھے، بالکل پیچھے نہیں ہٹنے کا نام نہیں لینے تھے، اور پھر آخر میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ، بہت عجیب صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چند صحابہ کرام کی تعریف کی جو 10 سے کم تھے، اور فرمایا کہ نعم الرجل ابو بکر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل ابو عبیدہ، اور اس میں فرمایا نعم الرجل ثابت ابن قیس ابن شماس، بہت اچھا آدمی ہے ثابت ابن قیس ابن شماس، جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری، یہ ویسے الفاظ نہیں ہیں۔ تو شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد جب جنگ لڑائی ٹھنڈی ہوتی تھی رات کو، تو رات کو ایک دوسرے صحابی نے حضرت ثابت کو خواب میں دیکھا، اس کے خواب میں آئے، سامنے آئے اور اس صحابی سے بات کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس خواب کو خواب نہیں سمجھنا، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم اس کو خواب سمجھو کہ یہ احلام ہیں اور اس کو ضائع کر دو۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، چند وصیتیں کرتا ہوں، اس کو حقیقت سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے جسم کے اوپر ذرہ تھا جو ایک شخص مجھ سے اٹھا کر لے گیا ہے، وہ ذرہ اس سے وصول کرنا ہے۔ جسم کے اوپر ذرہ پہنا ہوا تھا، منگو تصغر وایو،
لوہے کی کڑیوں سے بنا ہوا جو جنگ میں استعمال کرتے تھے، جس پر تلوار کے وار کا اثر نہیں ہوتا تھا جسم کے اوپر، وہ بہت قیمتی ذرہ پہنے ہوئے تھے ثابت بن قیس۔ جب شہید ہو گئے، پڑے ہیں، تو ایک آدمی گزر رہا تھا، مسلمانوں میں سے تھا ایک آدمی، اس نے وہ ذرہ اس سے اتار کر اٹھا لی، اپنے پاس محفوظ کر لی کہ یہ قیمتی ذرہ ہے، یہ تو وفات پا گئے ہیں، میرے کام آ جائے گا۔ تو اس نے اٹھائی، تو حضرت ثابت بن قیس نے اس شخص کو خواب میں کہا کہ میری ذرہ فلاں شخص کے پاس ہے، اس نے میرے جسم سے نکال کر وہ لے گیا ہے، اور وہ شخص اس لشکر کے بالکل آخر میں فلاں جگہ اس کا خیمہ ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے جس کی لمبی رسی ہے، اور اس نے وہ ذرہ، اس ذرے کے اوپر خالی ہانڈی رکھی ہے، اور اس ہانڈی کے اوپر اون کا کجاوا رکھا ہے، اور حضرت خالد بن ولید سے کہنا جو امیر لشکر تھا کہ جا کسی کو بھیج دے اور میرا ذرہ اس سے وصول کرے۔ دوسری وصیت میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ میرے اوپر اتنا اتنا قرض ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، اور میرا قرض خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرے۔ وہ خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور میرا فلاں جو غلام ہے اس کو آزاد کرے، اور فلاں غلام کو آزاد کرے، اور میرا قرض ادا کرے۔ یہ صحابی جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے تو اس نے کہا یہ تو عجیب ہے، اور ساتھ اس نے تاکید بھی کی تھی کہ اس کو خواب سمجھ کر ضائع نہیں کرنا۔ تو یہ چلے گئے، پہلے تو جو نشانیاں بتلائی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اس کو سارا خواب سنایا جو اس کا حصہ تھا، اور فرمایا کہ یہ شخص ہے، اس کا خیمہ بالکل لشکر کے آخر میں ہے، اور اس کے خیمے کے پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے، لمبی رسی ہے، اور اس نے یہ ذرہ ایسی جگہ میں رکھا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سارے پتے بتا دیے، کسی شخص کو بھیجا، وہ ذرہ وصول کر کے لے آئے، اور اس کے بعد یہ گئے مدینہ منورہ۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وصیت سنائی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی۔ جیسے ہی وصیت سنائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وصیت کے مطابق من وعن اس پر عمل کی، قرض ادا کر دیا، غلام کو آزاد کر دیا، جو جو وصیت کی تھی وہ ساری نافذ کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پہلی شخصیت ہے اس امت کے اندر کہ جس کی وصیت اس کی موت کے بعد نافذ ہوئی۔ کوئی ایسا نہیں گزرا، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ بعد والوں میں، اور نہ یہ فقی مسئلہ ہے کہ کوئی اگر نیند میں کسی کو آ جائے وصیت کرے تو اس کا پورا کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ وصیت یہ ہوتا ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرا فلاں مال فلاں کو دیا جائے، میرے اوپر اتنا قرض ہے اس کو ادا کیا جائے، میرا فلاں کے اوپر قرض ہے وہ اس سے وصول کیا جائے، اس لیے کہ خواب کے اندر ہر قسم کی باتیں آ سکتی ہیں، وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، وہ خطا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی موت کے بعد اللہ پاک اتنی رعایت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اپنے خطاؤں کے اوپر روتے ہیں اور اللہ جل شانہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت کی ایسی تیاری کرتے ہیں کہ دنیا میں ٹھیک ٹھاک ہے، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کے خیالات، ان کے افکار، ان کی سوچوں اور مرنے کے بعد وہ جو کچھ چاہتے ہیں ان کا لاج رکھتا ہے، اور اللہ جل شانہ ان کے ارمانوں اور امیدوں کو مرنے کے بعد بھی پوری فرماتا ہے۔ یہ ہے فکر آخرت کے ثمرات اور اپنے خطاؤں پر رونے کے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات کا خلاصہ تھا، جو صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں آئی تھی۔ تو محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل ایسا دور ہے جو فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کثرت سے آدمی اپنی خطا کے اوپر روئے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اور آخرت کی فکر کے بارے میں سمجھائے کہ جو چیزیں آخرت سے متعلق ہے ان کے بارے میں فکر، میری آخرت کا کیا بنے گا، میرے اعمال کا کیا بنے گا، میرے اوپر جو دوسرے کے حقوق ہیں اس کا کیا بنے گا، اس کی ادائیگی کی دنیا کے اندر کوشش کی جائے۔ اپنے رب کے حقوق کو جو ضائع کر دیا ہے اس کے اوپر اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے، رجوع کرے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے ابھی تک آپ کے حقوق کو ضائع کر دیا، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ جل شانہ دعاؤں کو سننے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے فتنوں کا علاج بھی، اور انشاءاللہ ایسا شخص
جو آخرت کی فکر کرتا ہے، اپنے خطاؤں کے اوپر روتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو ضائع بھی نہیں کرتا اور فتنوں کے حوالے بھی نہیں کرتا، بلکہ سخت کٹھن مشکل صورتوں میں اللہ جل شانہ اس کو نکالتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا